السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ کی ایک آیت کے حوالے سے والفتنۃ اشد من القتل، فتنہ قتل سے بڑا ہوتا ہے۔ قتل میں ایک آدمی مرتا ہے اور فتنے میں قومیں مر جاتی ہیں ساری۔ اس لیے اسلام نے کہا کہ والفتنۃ اشد من القتل، فتنہ شدید ہے قتل سے۔ آج ہم ایک نئے چیپٹر کا آغاز کر رہے ہیں۔ 1400 سالہ تاریخ اسلام میں کبھی بھی کتابوں کے اردو تراجم نہیں ہوئے جس سے ہر عام بندے کو اسلام کی ہسٹری کے بارے میں نہیں پتہ چلا، اور جو باتیں پردے میں رکھنے والی تھی وہ پردے میں رہیں۔ پھر کتابوں کے اردو ترجمے کر دیے، سافٹ ویئر کر دیے، سافٹ ویئر بنا دیے، ہر بندے کی ایکسس میں کتاب آ گئی۔ اس نے خود بخود حدیثیں پڑھ کے اپنی مرضی کے معانی اور تراجم نکالے۔ نتیجہ یہ ہوا کچھ اہل علم سے بغیر وابستہ ہوئے صحابہ کے ساتھی بن گئے، اہل بیت کے مخالف ہو گئے، اور کچھ اہل بیت کے ساتھی بن کے صحابہ کے مخالف ہوئے، اور بعض جنگ جمل اور صفین سے باہر ہی نہیں نکلتے، بعض جنگ نہروان میں پھنسے ہوئے۔ تو اس لیے میں اپنے ساتھیوں کے بہت سارے مشورے کے بعد یہ چاہتا ہوں کہ اپنے اہل سنت کی عوام کو ان حقائق سے آگاہ کیا جائے کہ کون کس جگہ کس کے ساتھ کھڑا تھا، اور ان سارے معاملات میں اہل سنت و جماعت کا منہج کیا ہے، تاکہ لوگوں کے سامنے فتنوں کے دور میں حقائق آئیں اور ان کو یہ پتہ چلے کہ اگر کچھ مارکے ہوئے بھی غلط فہمی کی بنیاد پر، تو اس کو ہم کس انداز سے نظریاتی طور پہ لے کے چلیں گے تاکہ ایمان اور عقیدے کی درستگی واقع ہو۔ آج ہم نے ابتدائی طور پر فتنوں کا ذکر پڑھنا ہے، اور میں یہ فتنوں کی احادیث آج ساری مشکات شریف کے کتاب الفتن سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور ان کے اندر بخاری اور مسلم کے حوالے موجود ہیں، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ حضرت حذیفہ بن یمان جو رازدان مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو بہت سارے رازوں سے باخبر فرمایا تھا کہ کب کیا ہوگا، کون سا شخص کس طرح کا ہے اندر سے اور باہر سے، کس دور میں کیا ہوگا۔ تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو بہت ساری اس طرح کی باتیں بتائیں، یہاں تک کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک ہونے والے تمام فتنے، وہ فتنے کون پیدا کریں گے، ان کے بانی کون ہوں گے، اور ان بانیوں کے باپ کون ہوں گے، اور ان کا تعلق کن قبیلوں سے ہوگا، ایک ایک بات، ایچ اینڈ ایوری تھنگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان کو بتائی، ایک ایک بات۔ اسی سلسلہ میں مشکات شریف کی حدیث 5379 5379 حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ہمیں خطاب فرمانے کے لیے کھڑے ہوئے، تو آپ نے اول وقت سے لے کر قیامت تک کے تمام واقعات ہمیں بیان فرما دی۔ یہ اسی خطبے کی طرف اشارہ ہے جو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک روایت کے مطابق صبح فجر سے لے کر عشاء کی نماز تک فرمایا تھا۔ فجر کے بعد نماز شروع ہوا، اور پھر آپ نے بغیر کسی وقفہ کے ظہر تک واعظ فرمایا، پھر ظہر کی نماز ادا کی گئی، پھر عصر تک واعظ ہوا، پھر مغرب تک ہوا، پھر عشاء تک ہوا، اور ایک روایت میں اگلے دن فجر تک وہ واعظ ہوا۔ کسی کو بھوک نہیں لگی، کسی کو پیاس نہیں لگی، کسی کا وضو خراب نہیں ہوا، کسی کا دل نہیں گھٹا، کسی کی شوگر نہیں لو ہوئی، کسی کا بلڈ پریشر تیز نہیں ہوا، کول مائنڈ بیٹھے رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی زلفوں کو
آپ کے نورانی چہرے کو دیکھ کر لذت لیتے رہے اور جسمانی خوراک پوری کرتے رہے۔ کیا خوبصورت وہ منظر تھا کہ جب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے پورے 24 گھنٹے سامنے بیٹھ کر واز سنا تھا۔ تو یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں، آپ نے بیان کر دیا، حافظہ من حافظہ و نسیہ من نسیہ، جس نے یاد رکھا اس نے یاد رکھا، جو بھول گیا وہ بھول گیا۔ فرماتے ہیں ایسا بھی ہوا کہ کوئی چیز ہمارے ذہن میں نہیں ہوتی تھی لیکن نمودار ہو جاتی تھی، تو پھر ہم کہتے تھے یار یہ بات بھی رسول اللہ نے بیان فرمائی تھی۔ 5380 نمبر حدیث میں یہ بھی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کا ذکر کیا اور کیا بات ارشاد فرمائی، تعرض الفتنۃ علی القلوب کالحصیر عودا عودا، فرمایا فتنے تمہارے دلوں پر مسلسل پیش کیے جائیں گے، یعنی تمہارے دلوں پہ فتنے آئیں گے۔ تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ دل پہ فتنہ آتا، اس کا معنی یہ ہے کہ جب انسان فتنے کو دیکھتا ہے نا تو اس کا اثر دل پہ ہوتا ہے، پھر اس فتنے کو دیکھ کر یا تو رائے اس کے ساتھ ہو جاتی ہے یا رائے اس کے مخالف ہو جاتی ہے۔ مثلا کبھی ایسا نہیں تھا ہوا کہ لوگوں نے مسلمانوں کی خواتین کو چھوٹے چھوٹے لباس پہنا کے سڑکوں کے اوپر میراتھن ریس لگوائی؟ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں یہ کام پرویز مشرف نے کیا۔ اس نے کہا مولوی کون ہوتا ہے؟ میرا جسم میری مرضی کا سب سے پہلا نعرہ لگانے والا پاکستان میں یہ ہے کہ میں دیکھتا ہوں کون روکتا ہے۔ اپنے فوجی پاور کے اوپر اس نے یہ سارا کچھ کیا، ختم ہو گئے سارے عہدے۔ جب روح نکل گئی تو پھر نظام مصطفیٰ چلتا ہے، پھر کسی فوجی کا نظام، کسی بیوروکریٹس کا نظام نہیں چلتا۔ اس میں اس کا یہ سلوگن تھا کہ اگر تم مسلمان ہو تو اپنا اسلام اپنے بیوی بچوں پہ چلاؤ، اس سے آگے تمہیں چلانے کی اجازت نہیں۔ تو فتنوں کے دلوں پہ اترنے کا معنی یہ ہے کہ جب فتنہ ظاہر ہوگا تو کچھ دل اس کو قبول کریں گے اور کچھ اس کا انکار کریں گے۔ یہ ہے فتنوں کے دلوں پہ ظاہر ہونے کا مطلب۔ حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے کس طرح ہوں گے فتنے؟ فرمایا چٹائی کے تنکوں کی مانند ہوں گے۔ ایک چٹائی کے اندر ہزاروں لاکھوں تنکے جڑے ہوئے ہوتے، چاہے وہ پلاسٹک کی چٹائی ہو چاہے وہ چٹائی ہو لکڑی کے تنکوں کی، تو کتنے سارے تنکے مل کر پھر ایک چٹائی بنتے۔ تو اس سے بتایا، اس سے اندازہ یہ لگانا چاہیے کہ اتنی مسلسل تعداد میں فتنے نازل ہوں گے، نئے نئے کام شروع ہو جائیں گے۔ اور فرمایا وہ انسانوں کے دل میں پیوست ہوں گے۔ جب بندہ دیکھے گا تو کہے گا یار یہ کام برا ہے، ایک بندہ کہے گا یار بڑی دیر سے انتظار تھا اس کام کا، دیکھ لو اب شروع ہو۔ جیسے یہ ہمارے یہاں پہ انہوں نے کیا، باہر انہوں نے ایک کمٹمنٹ کی ہماری سٹیج پر بیٹھ کر، نون لیگ والوں نے، انہوں نے کہا ہم جب تک زندہ ہیں یہاں پر سوئمنگ پول نہیں بنیں گے۔ تو بنا ہوا کہ نہیں؟ یہ باہر جو بلڈنگ بنی ہوئی ہے اس کے اندر بنا ہوا۔ یہ پہلے سے منتظر بیٹھے ہوئے تھے کہ حکومت اس طرح کا کوئی کام کرے تو ہم بیچ میں یسر کریں، اوپر سے دھوکہ دینے کے لیے کہا نہیں بننے دو، ہم ایسا کوئی کام نہیں کریں گے۔ اب اس کی سزا مل رہی ہوگی اس کو جس نے کمٹمنٹ کی تھی اور عمر کے قبر کے اندر چلا گیا، اس نے بنوایا تھا۔ یہ رسول اللہ کی حدیث ہے، فرمایا جو برائی کو شروع کر دیتا جب تک وہ برائی جاری رہتی ہے، جو اس کو کرتا ہے اس کو گناہ ملتا ہے، اور جس نے شروع کی ہوتی ہے سارا گناہ اکٹھا کر کے اللہ اس کے کھاتے میں ڈال دیتا، چاہے وہ خود توبہ کر لے، لیکن وہ سارے لوگوں تک جہاں تک وہ پھیل جاتا ہے اس کا گناہ اس کے کھاتے میں ڈالا جاتا ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ جس نے اس برائی کو ایکسیپٹ کیا اس کے دل میں سیاہ رنگ کا ایک دبا لگ گیا۔ یہ وہ دبا نہیں ہے جو کالک کا ہے، یہ اسلام سے دوری کا دبا ہے، غفلت کا دبا ہے، تکبر کا دبا ہے، بے دینی کا دبا ہے جو اس کے دل میں لگا۔ اور فرمایا جس نے اس فتنے کو قبول نہیں کیا اللہ اس کے دل میں ایک سفید نشان لگا دیتا ہے، نورانیت کا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ دل دو طرح کے ہو جاتے ہیں، ایک سفید چمکدار شے کی طرح ہوتا ہے اور ایک سیاہ اور بالکل
کس طرح کی مثال دے کے فرمایا، کیونکہ یہ جو آج کل برتن موجود ہیں جو گیس سے ہنڈیاں پکتی ہیں، وہ تو نیچے سے اتنے خراب نہیں ہوتے، لیکن جو لکڑی کے اندر اوپر برتن رکھ کے مٹی کی کچی ہانڈیاں اس کے اندر کھانا پکتا تھا تو وہ برتن نیچے سے سیاہ ہو جاتے تھے. تو فرمایا اس کا دل ایسے سیاہ ہو جائے گا جیسے برتن الٹا کر کے رکھا ہو تو اس کا سیاہی والا حصہ اوپر آ جائے. تو فرمایا وہ شدید ترین سیاہ ہوتا ہے. ایسے ہی فتنے جب دل پہ اتریں گے تو دل سیاہ ترین ہو جائے گا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر وہ اس طرح کا ہو جائے گا کہ جس کا دل سیاہ ہوگا نہ وہ نیکی کو پہچانتا ہوگا، نہ اس کو تمیز رہ جائے گی کہ نیکی اور برائی میں ہم نے جدائی جائے گی. اور سارا کچھ ہی ٹھیک ہے جی، جو مرضی کر لو، کیڑا فرق پیندا ہے. پھر وہ اس طرح کا ہو جائے. یہ دوسری حدیث ہے جو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی. اللہ اکبر. تیسری حدیث ہے اس باب کی 5381. حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں کیونکہ یہ ساری حدیثیں آپس میں ایک ہی طرح کے موضوع کی ہیں تو میں صرف وہ باتیں بیان کروں گا اس کے اندر سے جو پہلے موجود نہیں تھی، اگلی حدیث میں وہ موجود ہیں تو صرف میں وہ بیان کروں. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی فتنوں کی وجہ سے غافل ہو جائے گا، جو آدمی جس کے دل پہ نشان پڑے گا اور وہ غفلت میں چلا جائے گا، اور فرمایا اس کا ایمان کس طرح کا ہوگا. فرمایا جب کوئی جسم کے اوپر آبلہ پڑ جائے، خشک چھالا نکل آئے اور جگہ ابھر کے اوپر آ جائے اور بڑا سا موٹا سا چھالا نظر آ رہا ہو، تو فرمایا اس طرح آبلے پڑ جائیں گے ایمان پر کہ وہ پھولے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن جب اس کو چھیڑا جائے گا تو اندر خالی جگہ کے علاوہ کوئی شے نہیں نکلے. یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی کیفیت کو بیان کیا. اور آج کے دور کی ایک بڑی اہم بات، فرمایا لوگ خرید و فروخت کے لیے نکلیں گے، خرید و فروخت کے لیے لوگ نکلیں گے، مارکیٹوں میں جائیں گے، پوچھیں گے شہباز بھائی، عبدالعلیم صاحب، آپ یہ بتائیں کہ میں نے لوہا خریدنا ہے، میں نے جناب سونا خریدنا ہے، میں نے کھجوریں خریدنی ہے، بادام خریدنا، کون سا بندہ دیانت دار ہے جو صحیح سامان دے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی ایک بھی ایماندار بندہ پوری مارکیٹ میں نظر نہیں آئے گا. ایک بھی بندہ نہیں ہوگا جو ایماندار ہو. ہر طرف بے ایمانی کا راج ہو. اور اس کی سب سے بڑی مثال ملک پاکستان کے تجارتی سسٹم کے اندر ہے کہ جو ملک اسلام کی بنیاد پر لیا گیا اس کے اندر کرپشن، دو نمبری اور دھوکہ دہی اتنی زیادہ ہے کہ کسی ایک بندے پہ بھی مسلمان اعتبار کرنے کو تیار نہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک. پھر کہا بڑی دیر کے بڑے تلاش کے بعد کوئی کہے گا فلاں قبیلے کا ایک بندہ امانت دار شخص ہے، فلاں قبیلے کا بندہ سیانہ آدمی ہے، عقل مند ہے، فلاں قبیلے کا بندہ بہت تجارتی معاملے میں ذہین فتین ہے، ظرف وسیع والا ہے، بڑے قیمتی مشورے دیتا ہے. تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں جب وہ لوگوں سے پوچھا کر وہاں جائے گا، اس سے بات چیت کرے گا تو اس کو پتہ چلے گا میں جس ایمانت دار، جس عقل مند باشعور بندے کے پاس آیا ہوں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اس کے اندر ایمان نہیں ہے. ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان اس کے اندر نہیں رہ گیا ہو. جس کو لوگ ایماندار سمجھیں گے اس کے اندر یہ کیفیت ہوگی کہ رائی کے دانے کے برابر بھی ایمانداری نظر نہیں آئی. یہ رسول اللہ نے فرمایا فتنوں کا دور ہوگا. اللہ اکبر. حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث نمبر 5382. یہ بڑی خوبصورت حدیث ہے. آپ فرماتے ہیں یہ جب 92 پہ پروگرام ہوا تھا حذیفہ بن یمان کا، اس میں بھی میں نے یہ سنائی، لیکن کیونکہ وہاں ٹائم تھوڑا سا ہوتا ہے تو پھر اس میں بس دوڑ لگی ہوتی ہے، جلدی 1 2 3 منٹ میں آپ نے بہت کچھ کہنا ہوتا ہے، تو وہاں تسلی سے کوئی بات نہیں ہو سکتی. وہاں صرف ہوتا ہے کہ
کہ اس موضوع کے اعتبار سے چند اہم نکات بیان ہو جاتے، باقی پھر انسان کہیں اور موقع ملے تو بیان کرتا۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے حضور خیر کس چیز میں، اور میں پوچھتا تھا حضور شر کیا ہے، تاکہ مجھے شر والی شے کا پتہ لگے اور میں اسے محفوظ رہوں۔ تو فرماتے ہیں نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے خیر کے بارے میں پوچھا تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے بارے میں پوچھا۔ تو میں نے عرض کی حضور اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم زمانہ جاہلیت میں شر میں مبتلا تھے، آپ کے آنے کی وجہ سے اللہ نے ہمیں خیر عطا فرما دی، آپ آئے تو ہمیں خیر ملی، کیا حضور اس کے بعد بھی کوئی شر آئے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس دن تم دیکھو نا کہ لوگ میری سنت کو چھوڑ دے تو سمجھ لو شر والا زمانہ آ گیا، میری سنت کو چھوڑ دیں تو سمجھ لو شر والا زمانہ آ گیا۔ اللہ اکبر۔ پھر میں نے عرض کی حضور پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، لوگ اس کی طرف دعوت دیں گے، آؤ فلاں کام ہو رہا ہے، اور اس کام کو کر کے لوگ جہنم کے اندر جائیں گے۔ فرمایا جو اس کی دعوت قبول کرے گا وہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ کیا حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی۔ آپ سے یہ مسلم کا حصہ ہے جو میں سنانے لگا۔ فرمایا جو لوگ میری سنت کو چھوڑ دیں گے تم ان کے شکل صورت دیکھو گے تو ڈھانچے تمہیں انسانی نظر آئیں گے لیکن اندر دل شیطانی لگے ہوئے ہوں گے۔ جو میری سنت کو چھوڑ دیں ڈھانچے انسانی نظر آئیں گے اور دل اندر شیطانی ہوں گے۔ تو عرض کی حضور میں اس وقت میں پھر کیا کروں؟ اگر میں اس زمانے میں زندہ رہا، اصل میں تو ہمارے لیے پوچھ رہے تھے نا کہ اگر امت محمدیہ اس زمانے میں ہوگی، ایمان والے ہوں گے تو کیا کریں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امیر کی اطاعت کرنا، اس کی بات سننا، اگرچہ وہ تجھے مارے تیرا مال لے لے تو پھر بھی اس کی اطاعت کرنا۔ اس سے مراد پاکستان کا وزیر اعظم نہیں ہے، یہ یاد رکھنا، اس سے مراد پاکستان کا وزیر اعظم نہیں ہے، امیر سے مراد وہ امیر ہے جو خود کم از کم جتنا مرضی بڑا ظالم ہو کم از کم رسول اللہ کی شریعت کے مطابق 5 جگانہ نماز کا پابند ہو۔ اگر وہ اس سے نیچے چلا جائے تو پھر اس کی کوئی تابع داری نہیں، اس کی کوئی تابع، کیوں؟ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری سے نکل چکا ہو۔ اگر وہ نماز پڑھتا ہے، باقی احکامات نہیں مانتا اور شریعت اسلامیہ کے خلاف فیصلے بھی نہیں دیتا، بے نمازی نہیں ہے، نماز پڑھتا ہے، تو پھر اس کی اطاعت ہوگی چاہے وہ جتنا بڑا ہی ظالم کیوں نہ ہو۔ یہ حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ اس کی اطاعت کرنا۔ اس سے زیادہ خوفناک منظرنامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش، اس کے راوی ہیں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی، فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، فرمایا فتنوں کے آنے سے پہلے پہلے نیک کام کر لو، فتنوں کے آنے سے پہلے پہلے۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کا ذکر کیا فرمایا فتنے رات کی تاریکی کے ٹکڑوں کی طرح ہوں گے، اتنی تیزی سے آئیں گے کہ ایک بندہ صبح مسلمان ہوگا رات تک کافر ہو جائے گا۔ کتنے فتنوں سے بچے گا؟ ہر قدم پہ فتنے ہوں گے۔ تو فرمایا صبح کو وہ مسلمان ہوگا اور رات کو کافر ہوگا، اور ایک بندہ رات کو مسلمان ہوگا اور رات میں اتنے فتنے آئیں گے اگلی صبح سے پہلے وہ کافر ہو چکا۔ یہ خوفناک دور ہے۔ تو فرمایا ایسے فتنوں کے آنے سے پہلے پہلے نیک اعمال کر لو۔ اور پھر کس وجہ سے کافر ہوگا یہ بھی وجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اس کے کفر کی صرف ایک ہی وجہ ہوگی کہ ایمان کو بیچ دے گا دنیاوی مال و متاع کے لیے، دنیاوی نفع کے لیے، ڈالرز کے لیے، پاؤنڈز کے لیے، یورپین کرنسی کے لیے، جرمنی جانے کے لیے، فلاں جگہ جانے کے لیے، فلاں جگہ جانے کے لیے، فلاں جگہ کے ویزے کے لیے۔ یقین مانے میں ایسے بندے کو بھی جانتا ہوں جس کے کانوں سے
جس کی بات کو میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ اس نے امریکہ کا ویزا جو ریزیڈنسی پرماننٹ ویزا ہوتا ہے وہ لینے کے لیے 4 سال تک مسلمانوں کا بندہ شناختی کارڈ میں مسلمان، پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان، اور امریکہ میں 4 سال سکھ بن کے رہا کہ کسی طرح مجھے امریکہ کا پاسپورٹ نیشنلٹی ہولڈر ہو جاؤں، میں مجھے یہ دنیاوی مال و متاع مل جائے۔ تو ایسے کئی ان گنت لوگ ہیں، کئی ایسے لوگ ہیں جو قادیانیت کے فارم فل کر کے جرمنی چلے جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں اور کوئی بات نہیں، یہاں مفلسی اور بے روزگاری ہے، وہاں چلے جائیں گے پھر ہم مسلمان ہو جائیں گے۔ بابا ہونا تانوں نکلن ہی نہیں مڑ کے دینا۔ وہ تو اتنا سخت ایگریمنٹ کرتے ہیں، تم مر بھی جاؤ گے نا تو تمہاری جائیداد میں سے بھی ان کو حصہ پہنچے گا۔ تم کیا سمجھتے ہو انہوں نے شکنجہ اتنا آسان رکھا ہوا ہے کہ تم یہاں سے ویزا لے کے چلے جاؤ گے اور پھر جاب کرو گے، پھر شادیاں کرو گے، پھر بچے پیدا کرو گے، پھر کھانے کھاؤ گے، پھر زندگی کو عیاشی سے گزارو گے اور تم ان کے پھندے سے باہر نکل آؤ گے۔ وہ پھندا اتنا ٹائٹ لگاتے ہیں کہ مرنے کے بعد تمہاری جائیداد میں سے بھی ان کو حصہ پہنچتا۔ کہاں بیٹھے ہوئے تو؟ اس کے لیے مشکات شریف کی کتاب الایمان کی حدیث سامنے رکھنی پڑے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان نہ چھوڑنا، ایمان نہ چھوڑنا، اس کے بدلے میں چاہے تمہیں جلا دیا جائے چاہے تمہیں ذبح کر دیا جائے، ایمان نہ چھوڑنا۔ اس لیے کہ یہ عارضی دنیا یہ ختم ہو جانی ہے، اور اس کے بدلے میں جو ابدی دنیا آنے والی ہے، جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اس کے لیے وہی کامیاب ہوگا جو صاحب ایمان ہوگا، اور جو صاحب ایمان نہیں ہوگا، جس نے اپنا ایمان ضائع کر دیا، اس کے لیے تباہی اور بربادی کے علاوہ کوئی شے نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے فرمایا فتنے اتنی تیزی سے پیدا ہوں، اور اس کی مثال دے کر کہا کہ بیٹھنے والا کھڑا ہونے والے سے بہتر ہوگا، بیٹھنے والا کھڑا ہونے والے سے بہتر ہوگا، چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا، اور فرمایا جو ایسے اپنے چہرے کو پلٹ کے فتنے کی طرف دیکھے گا، صرف دیکھے گا۔ یہ کتنی قابل غور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، فتنے میں شامل نہیں ہوا، فرمایا جو ایسے پلٹ کے دائیں طرف یا بائیں طرف جھانک کے فتنے کو دیکھے گا، فتنہ کھینچ کے اس کو لے جائے۔ تو ہم تو سارا ہی اوپر سے لے کے نیچے تک فتنے میں پڑے، ہم تو دیکھتے ہیں باقاعدہ انہیں۔ اللہ اکبر۔ میں نے سنا اپنے اساتذہ کرام سے، امام محمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی مسجد میں ایک امام تھا، تو اس کو ڈیوٹی تھی تو انہیں امامت کرانی ہے حضرت کی غیر موجودگی میں۔ یہ موضوع سے ہٹ کے بات ہے، موضوع سے ہٹ کے بات۔ حضرت تشریف لائے، اسے 2 3 4 نمازیں پڑھائیں، تو ایک بندہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا حضرت صاحب آپ اسلام کے اوپر بڑے پکے کاربند ہیں، جو امام آپ نے ہمارا بنایا نا، کل یہ مسجد کے بالا خانے سے کھڑا ہو کر ہندوؤں کی شادی دیکھ رہا تھا، ہندوؤں کی شادی دیکھ رہا تھا۔ تو حضرت نے فرمایا اب جب تک یہ سارے لوگوں کے درمیان میں کھڑا ہو کے اعلانیہ توبہ نہیں کرتا، یہ مصلی امامت کا قابل نہیں رہ گیا۔ صرف دیکھا ہے، ہم تو سارا کچھ وہی کرتے ہیں، ہماری تو شادیاں مسلمانوں والی ہیں ہی نہیں، مرد عورت بیچ میں مکس، ویٹر بھی بیچ میں، کہتے ہیں کوئی نہیں اپنے ہی لوگ بیٹھے، اپنے ہی لوگ بیٹھے، تو پھر بیگانہ پردے کا حکم کس ہے؟ ہماری ایک خاندان کی خاتون تھی، وصال کر گئی ہیں، اللہ اس کی مغفرت فرمائے، وہ پردہ نہیں کرتی تھی، تو اس کو کہا جاتا جب پردہ کرو، وہ کہتی میں جنہوں کو کرنا ہوتا انہوں کو میں کر لینی ہوں۔ تو میرے بڑے بھائی صاحبزادہ پیر بشیر احمد یوسفی صاحب زید شرف فرمایا کرتے تھے، یہ جنہ نہیں کہندی، یہ کہندی میں جنوں کو پردہ کرنی ہے، انسانوں کو تو کر دی رہی، یہ کہندی میں جنوں کو پردہ کرنی۔ تو وہ جنوں کو جنوں بنا دیتے تھے، کہتے تھے یہ جنوں سے پردہ کرتی ہے، اسی بندیاں کو کسی کو تے پردہ کر دیں نہیں، ہم دیکھا۔ تو ہم نے اپنی مرضی کی شریعت بنائی ہوئی ہے، جو مرضی کرے، صرف شادی دیکھی تو کہا چلو مسجد سے امامت سے پیچھے ہٹ۔ ایک بندے نے، یہ متشددانہ رویہ نہیں ہے، یہ قرآن و سنت ہے، ایک بندے نے نماز پڑھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے گزرے، قبلہ کی طرف
نماز پڑھا رہا تھا مسجد قباء کا امام، تو گلے میں کچھ کھڑکھڑاہٹ سی، منہ میں کچھ مواد اکٹھا ہوا، قبلے کی طرف پھینک دیا اس، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ دوبارہ نماز کی امامت کے لیے آئے تو اس کو کہو رسول اللہ نے تیری امامت منسوخ کر دی، اب تو امام نہیں ہے۔ اگلی نماز میں وہ کھڑا ہوا تو لوگوں نے پیچھے ہٹا دیا، کہا چل پیچھے، تیرے پیچھے نہیں نماز پڑھنی، حضور نے منع فرمایا۔ پھر نماز پیچھے پڑھ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر، کہا حضور خود ہی امامت کی ڈیوٹی لگائی تھی، خود ہی منع کر دیا، کیا غلطی ہوئی؟ آپ نے فرمایا جب تو کر رہا تھا نا قرات، نماز پڑھا رہا تھا، تو تو اللہ سے ہم کلام تھا، تو نے اسی کی طرف تھوک پھینک دیا، آذیت اللہ و رسولہ، اس حرکت نے اللہ کو بھی تکلیف دی، اللہ کے رسول کو بھی تکلیف دی۔ اتنی سی بات، اتنی سی، ایسے پانی منہ کا پھینک دیا۔ اس کا بھی اسلام نے طریقہ کار بتایا، دوران نماز آ جائے تو کیا کرنا ہے اس کو۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی عظمت و شان والے، آپ ان لوگوں کو جو دیہات سے آتے تھے، ابھی ان کو آداب پتہ نہیں تھے مسجد کے، تو جب وہ دیکھتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ کسی نے مسجد کی دیوار پر اپنا تھوک پھینکا ہوا ہے یا ریٹھ پھینکی ہوئی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی دیوار کو اپنے ہاتھ سے صاف کرتے تھے، کہتے تھے یہ اللہ کا گھر ہے، یہ گندگی نہیں ہونی چاہیے۔ تو مسجد صاف کر دینا یہ وہ جو 2, 4, 5, 10, 15, 20 ہزار تنخواہ لیتا ہے اس کا کام نہیں ہے، یہ اس کا کام ہے جو کروڑ پتی ہے، اس لیے کہ بڑے آدمی مسجد صاف کرتے، چھوٹا آدمی مسجد صاف نہیں کرتا۔ اللہ نے کائنات کے بڑے لوگوں سے مسجد صاف کروائی، اس بڑے کا نام ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ طاہر بیتی للطائفین، اے ابراہیم میرے گھر کو صاف کرو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ تو ہم سمجھتے ہیں یہ اس بندے کا کام ہے، اس کا کام ہے جو کروڑ پتی ارب پتی ہے، وہ مسجد میں آ کے مسجد کا وضو خانہ صاف کیا کرے، مسجد اندر سے صاف کرے۔ اس لیے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں جو مسجد سے ایک تنکا اٹھا کے پھینک دیتا ہے اللہ اس کے اعمال نامے سے ایک ہلاک کر دینے والا گناہ باہر پھینک دیتا۔ چلیں ہم کہیں اور چلے جائیں گے، واپس آ جاتے۔ اللہ اکبر۔ اگلی حدیث ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنے تیزی سے، اتنی تیزی سے آئیں گے کہ لوگوں کا بچنا مشکل ہو جائے گا۔ اس وقت سب سے قیمتی اثاثہ کیا ہوگا؟ اونٹ، یعنی اونٹنیاں دودھ دینے والی، بکریاں۔ فرمایا جو لوگ جانور اپنے پاس رکھتے ہوں ان کو چاہیے کہ حصار کے اندر بند ہو، اپنے گھروں کے اندر رہیں، ان کا دودھ پئیں، ان کو چارہ کھلائیں اور وہیں عبادت کر کے زندگی وہیں گزاریں۔ اگر وہ باہر نکلے تو فتنے میں مبتلا ہو جائے۔ ایک حدیث میں اس طرح بیان کیا، فرمایا فتنے کے دور میں جس کے پاس بکری ہو وہ اپنی بکری لے کے پہاڑ کی چوٹی پہ اکیلا تنہائی میں چلا جائے اور وہاں اس کا دودھ پیے، اس کو چارہ کھلائے اور وہیں مر جائے، تو فرمایا سمجھ لو وہ کامیاب ہو گئے۔ فرمایا فتنے کے دور میں جو فتنوں کے اندر رہا وہ فتنے میں مبتلا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ راوی ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی۔ یہ کیونکہ پہلے کافی ساری اس کے اندر سے باتیں ہو گئیں، میں وہ آخری 2 باتیں سنانے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دور ایسا بھی آئے گا جب حرج واقعہ ہوگا۔ کیا واقع ہوگا؟ 2 سوراخوں والی ہے رے اور جیم، حرج۔ تو حضرت ابو بکر کہنے لگے حضور یہ حرج کیا ہوتا؟ عربی دان تھے، پھر بھی عربی کا معنی سمجھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا حضور یہ حرج کیا ہوتا؟ یہ نہیں کہا کہ مینوں پتہ ہے میں ساری عربی جاننا جی، تسی بس گل کرو میں آپ ہی سمجھ جاؤں، جی میں ساڑھے اردو دان عربی آپ ہی سمجھ گئے نے سارے۔ تو کہا آپ نے یہ حرج، عرض کی حضور یہ حرج کیا؟ فرمایا قتل عام ہو جائے۔ پھر یہ بات کہنے کے بعد آپ نے جس پوائنٹ کی طرف اشارہ کیا نا وہ بڑا قابل ہے۔ فرمایا اتنا قتل عام ہو جائے گا، اتنا عام ہو جائے گا کہ کرنے والے کو نہیں پتا ہوگا کیوں کر رہا ہوں، اور جو ہو رہا ہوگا اس کو نہیں پتا ہوگا کہ میں کیوں ہو رہا ہوں۔
دونوں اس بات سے بے خبر ہوں گے کرنے والا کہ میں نے اس کو کیوں کیا، اس کا جرم کیا تھا، کس وجہ سے اس کو قتل کرنا، نہیں پتا، بس آرڈر ملا ہے گولی مار دو اس کو. اور وہ جو قتل ہوا اس کو پتہ ہی نہیں کہ مجھے کیوں قتل کیا گیا. تو یہ کیفیت ہو جائے گی، اور ہم اس کیفیت سے بہت آگے چلے گئے ہوئے، ہم اس کیفیت سے بہت آگے چلے گئے ہوئے. میں بڑے دبے لفظوں میں یہ بتا رہا ہوں، ہمارے پاکستان میں ایسا بہت کچھ ہوتا ہے کہ جس میں آپ کے ناپسندیدہ بندے ایسے کر کے غائب ہوتے ہیں اور پھر وہ ملتے ہی کبھی نہیں. ابھی ماضی قریب میں سارے ایسے کر کے پیچھے دیکھے تو نام سارے آ جائیں گے آپ سے. کدھر گئے وہ بندے؟ ایم ایس سی کیمسٹری کیے ہوئے 9,000 سے زائد پاکستان کے پی ایچ ڈی ڈاکٹر غائب ہو گئے. کدھر گئے؟ امریکہ پسند نہیں کرتا تھا ان کو تو چلے گئے. وہ کہاں چلے گئے؟ وہ دنیا سے بہتر گھر میں چلے گئے. اب ہم اس کو اس سے زیادہ ایکسپلین نہیں کر سکتے، یہ نہ ہو کہ کل ہم بھی چلے جائیں. تو بات اتنی کرنی چاہیے جس میں آپ تک بات بھی پہنچ جائے اور احتیاط بھی. 9,000 بندہ تھوڑا نہیں ہے. پی ایچ ڈی کرنے تک کتنے لاکھوں روپے لگتے ہیں، یہ عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں انسان. اور 9,000 سے زائد بندے پی ایچ ڈی کیمسٹری یا ایم ایس سی کیمسٹری غائب ہو گئے. کدھر گئے؟ اللہ جانے. یہ ہے حرج کا دور، قتل عام ہو جائے گا، کوئی پوچھنے والا نہیں. خود ہی حملہ کروا کے خود ہی شور مچا دی. یہ کام پتہ کن کا؟ یہ کام ہے ان کا جنہوں نے امام حسین کو شہید کیا تھا. خود ہی قتل کر دیا، پھر خود ہی شور میں ہائے قتل ہو گئے. حضرت زینب جو حضرت فاطمہ کی بیٹی ہیں، یہ تاریخ کے اوراق میں لکھا ہوا ہے، ان کے کان میں سونے کی بالی تھی. تو ایک امام حسین کے قتل کرنے والے گروہ میں جو بندہ تھا اس نے اس کو کھینچ کے کان پھاڑ دیا، پھر اس نے شور مچایا. تو آپ کہنے لگی لوٹا بھی خود ہی ہے، شور بھی خود ہی مچا رہے ہو. کہتے شور تو اس لیے مچا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ دشمن کوئی اور تھا، اور کان میں سے بالی اس لیے اتاری کہ میں نہ اتارتا تو کسی اور نے تو اتار لینی تھی. تو یہ کچھ ہو رہا ہے آج بھی. خود ہی سارا کام کر دیتے ہیں، خود ہی شور مچا دیتے ہیں. لو جی یہ کیا ہو گیا؟ تو جب کسی کو نیوٹرل ہو کے تحقیق کرنے دو تو نام اپنا ہی سامنے نکل آتا. یہ ہے حرج جو امت کے اندر عام ہو چکا ہے. جو بندہ پسند نہ آئے اس کو غائب کر دو. یہ فتنوں کے دور میں سے ایک بہترین دور ہے، یعنی فتنوں کے دور میں سے ایک برا ترین دور ہے کہ قتل انسانی زندگی کی اہمیت ختم ہو جائے. بدترین دور. اللہ اکبر. یہ کتاب الفتن کی سب سے بڑی حدیث ہے. اس سے بڑا جملہ پوری کتب حدیث میں کوئی نہیں. اس سے بڑا جملہ پوری کتب حدیث میں کوئی نہیں کہ آپ پہلے تصویر لائیں سامنے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے نکلے، سارے قبیلوں کے کافر سر پہ کھڑے تھے تلواریں لے کر، اور 2 بندے اونٹنیوں پہ سوار تھے اور 3-4 ان کے معاونین تھے، عامر بن فہیرہ، اسماء بنت ابی بکر، عبداللہ بن ابی بکر، عبد الرحمن بن ابی بکر. یہ سارے معاونین تھے جو ساز و سامان مہیا کرتے. کوئی دودھ پلانے کے لیے آتا تو ہجرت کے لیے 2 بندے نکلے، اور پورا مکہ مخالف ہے. اس تصویر کو سامنے رکھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنیں. حضرت معقل بن یسار کہتے ہیں، یہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنوں کے دور میں عبادت کرنا، فتنوں کے دور میں عبادت کرنا ایسے ہے جیسے میں نے مشرکین مکہ کے سامنے ہجرت کی تھی. اللہ اکبر. دیکھ لیں آپ نے کرونا میں آپ کے ساتھ کیا ہوا. اگر آپ نے حکومت کی بات نہیں مانی تو مسجدوں میں داخل نہیں انہوں نے ہونے دی. یہ ایک آخری حربہ تھا جو انہوں نے آزما لیا کہ ہم تو ان کو ان کی عبادت گاہوں سے بھی روک سکتے. کس پہ؟ ان دیکھی بیماری پہ جس کا وجود ہی کوئی نہیں ہے. ہوگی، ہے بھی تھی، بندے مرے بھی، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسمبلیوں میں اجلاس ہوئے، کرکٹ میچ ہوئے،
سارا کچھ ہوا، سینما ہال بھرے رہے، لیکن مسجدوں کو خالی کر دیا۔ یہ کیا ہے؟ فرمایا فتنوں کے دور میں عبادت کرنا ایسے ہے کہ میری طرف ہجرت کرنے کے مطابق، اتنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ پوری کتب حدیث میں کتاب الفتن کی سب سے بڑی حدیث ہے۔ پھر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت حذیفہ کہتے ہیں جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فتنوں کا ذکر کیا نا تو میں نے ان کی تعداد گنی تو 300 سے زائد فتنے حضور نے بیان کیے۔ اور نہ صرف یہ کہ آپ نے ان کے نام بتائے، ان کے باپوں کے نام بتائے، ان کے قبیلوں کے نام بھی ہمیں بتائے، فلاں بندہ ہوگا، فلاں کا بیٹا ہوگا، فلاں قبیلے سے تعلق رکھتا ہوگا، اس دور میں آئے گا، یہ فتنہ پھیلائے گا۔ صرف بندہ کتاب الفتن ہی پڑھ لے نا، کتاب الفتن ہی، تو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم مبارک کی کیفیت پتہ چل جائے گی۔ کوئی بات تنگ نہ کریں، شکر کرو آئے نے بچے۔ اللہ اکبر۔ جب ایسٹ انڈیا کمپنی انہوں نے ہندوستان پہ قبضہ کیا تو ان کا سب سے بڑا جو مشن تھا اس کے اندر 2 باتیں شامل تھیں۔ نمبر 1، مسلمانوں کے مساجد بند کرنے۔ صرف ہندوستان میں 3 لاکھ سے زائد مدرسے ان دنوں میں بند ہوئے جن دنوں میں ایسٹ انڈیا کمپنی ہندوستان آئی تھی۔ کتنے مدرسے؟ 3 لاکھ مدرسے۔ کتنے مدرسے؟ 3 لاکھ۔ اب ہمارا پاکستان اتنا بڑا ہے، صرف اہل سنت کے 13 ہزار مدرسے ہیں۔ کتنے مدرسے؟ تو آپ اندازہ لگائیں، ہندوستان میں 3 لاکھ مدرسے تھے جو ایسٹ انڈیا نے بند کر دیے۔ کیوں؟ ان کو پتا تھا کہ دلیر ادھر سے پیدا ہوتے، دلیر ادھر سے پیدا ہوتے۔ پھر دوسرا بڑا ان کا ٹاسک تھا کہ جو علماء تھے ان کی زبانوں سے، ان کی تحریروں سے یہ فتویٰ نکالنا کہ جہاد ختم ہو چکا ہے، جہاد۔ اس کی پاداش میں پھر بڑے بڑے فضل حق خیر آبادی جیسے لوگ پھانسی کی سزا دیے گئے، عمر قید کی سزا دیے گئے، اور کالا باغ میں ان کو کالے پانی کی ان کو سزا دی گئی، جہاں نہ کھانے کے لیے کچھ ہوتا تھا، نہ پینے کے لیے کچھ ہوتا تھا، نہ روشنی ہوتی تھی۔ اس طرح کی اذیت ناک موتیں دی کہ جہاں انسانوں کی، مسلمانوں کی ہڈیاں بھی گل جاتی تھی۔ لیکن سلام ہے ان کو 2 ہاتھوں سے، ان مجاہدین اسلام کو، اس فضل حق خیر آبادی کو جو امام احمد رضا فاضل بریلوی کا استاد بھی ہے۔ وہ کہتا تھا ایک جان کیا، رسول اللہ کے دین پہ 100 بھی قربان ہو سکتی ہیں، لیکن جہاد کے خلاف فتویٰ نہیں دیں گے۔ ختم کر دیا انہوں نے بات اور بتا دیا مسلمان جہاد کے خلاف فتویٰ، یہ حدیث ہے اس کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت اس وقت تک قائم اور دائم رہے گی جب تک میری امت تلوار اٹھا کے رکھے گی۔ فرمایا جس دن انہوں نے تلوار رکھ دی نیچے، پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ فرمایا پھر وہ قیامت تک دوبارہ تلوار اٹھا نہیں سکے۔ بھئی تلواریں ہیں نا لمبی لمبی سی، اس کو اٹھاتے کیوں نہیں؟ اس کو چلاتے کیوں نہیں؟ بڑے بڑے میزائل ہیں، کس لیے رکھے ہوئے تم نے؟ پوری دنیا میں مسلمان نچوڑ دیا گیا، قتل کر دیا گیا، کیا کیا ظلم و ستم مسلمانوں کے اوپر ڈھائے، کیا کسی کی تلوار اٹھی؟ نہیں اٹھی۔ اس لیے کہ رسول اللہ کی حدیث سچی ہے، آپ نے فرمایا جب تلوار رکھ دی جائے گی پھر قیامت تک دوبارہ نہیں اٹھے گی۔ جب مسلمانوں جہاد جو چھوڑ دیے، سیلریز لی، معاملات طے کیے، پیسے لیے، جاگیریں بنائی، کس نام پر؟ جہاد کے نام پہ، کہ جناب ہم جہاد کرنے والی جماعت میں شامل ہو۔ تو جہاد تو کیا کوئی نہیں، جہاد تو کیا کوئی نہیں۔ نتیجہ کیا ہوا؟ مسلمانوں کی عزت و وقار ختم ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ کیفیت ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور بڑی خوبصورت حدیث ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے
فرماتے ہیں میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دراز گوشت پہ پیچھے بیٹھا ہوا تھا. یہ دراز گوشت کہتے ہیں خرگوش کی طرح لمبے کان والے کو، اردو میں اس کو پیور اردو میں کہتے ہیں گدھا. اس کا ماڈرن نام ہے دراز گوش، جو اس کی عزت و وقار کو صحیح رکھتا. اس کے اوپر سواری کرنا کسی کی بے عزتی نہیں ہے. امام الانبیاء علیہ السلام بھی اس پہ سواری فرماتے تھے. تو حضرت ابو ذر کہتے ہیں ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیچھے دراز گوشت پہ بیٹھا ہوا تھا، تو ہم مدینہ المنورہ کی بستی سے نکل کر بائی چلے گئے. تو آپ نے فرمایا ابو ذر ایک وقت دیکھ رہا ہوں میں، جب مدینہ میں قحط پڑا ہوگا، بھوک شدت کی ہوگی، تم اپنے بستر میں بیٹھے ہوگے، اپنی نماز کی جگہ تک پہنچنے کی تمہارے اندر طاقت نہیں ہوگی، اتنی سخت بھوک ہوگی. تو فرمایا یہ بتاؤ کہ کیا کرو گے؟ عرض کی حضور اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا، میں اس وقت میں کیا کروں گا، یہاں آپ بتا دیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شدید ترین قحط سالی کا زمانہ ہو اور بھوک کی نڈھالی کی وجہ سے تمہارے اندر عبادت گاہ تک جانے کی طاقت نہ ہو، تو فرمایا اس وقت میں بھی لوگوں کے سامنے سوال کے لیے ہاتھ نہ پھیلانا. سوال نہ کرنا لوگوں سے کہ میرے حالات برے ہو گئے، مجھے پیسہ دے دو، میں غربت سے مرتا جا رہا ہوں. میں ہاتھ نہ پھیلانا ابو ذر کسی کیا. اتنی حالات کی تنگی کے باوجود فرمایا کسی کے سامنے سوال کرنے کے لیے ہاتھ نہ پھیلانا. اللہ اکبر. فرمایا پھر ایک وقت آئے گا کہ موت عام ہو جائے گی اور قبر غلام کی قیمت کے برابر پہنچ جائے گی. ابو ذر اس وقت میں بھی صبر کرنا، سوال نہ کرنا، کہ جب میت دفنانے کے لیے پیسہ نہیں ہوگا تب بھی سوال نہ کرنا. پھر کہا ابو ذر اس وقت کیا کیفیت ہوگی جب مدینہ میں قتل عام ہوگا، خون کی ندیاں بہہ جائیں گی. کہا جی حضور اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ظالم مدینہ میں داخل ہو تو دو ہی حل ہیں، یہاں ان کا مقابلہ کرو اور اس کے بدلے میں شہید ہو کے قبر میں چلے جاؤ، یا کسی اس دور کے آنے سے پہلے کسی پہاڑی پہ چلے جاؤ اور وہاں اس فتنے کے آنے سے پہلے مر جاؤ، تو اس میں تمہاری نجات ہے. اگر فتنے کا دور پایا اور تم نے ساتھ نہیں دیا حق والوں کا، تو فرمایا یہ بالکل خدشات سے بڑی ہوئی زندگی ہے. اللہ اکبر. عبداللہ بن عمر بن عاص کی حدیث ہے 5398. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ رہ جائیں گے، امین کوئی نہیں ہوگا. لوگ رہ جائیں گے، 6-7 ارب بندہ ہے دنیا میں، تو فرمایا امین لوگ رہ جائیں گے، امین کوئی نہیں ہوگا، اختلاف کا شکار ہو جائیں گے. اور فرمایا ایک دوسرے سے ایسے گتھم گتھا ہوں گے، ایسے دست و گربان ہوں گے جیسے آپ نے اشارہ کر کے دکھایا یہ انگلیاں ایک میں داخل ہو جائیں، ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں. کس وجہ سے؟ پتہ نہیں کون سی وجہ سے. ایک دوسرے کا دست و گربان پکڑاؤ. اللہ اکبر. پھر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو فتنے کے دور میں کامیابی چاہتا ہے، جو فتنے کے دور میں کامیابی چاہتا ہے، 3 چیزیں اس کو خیال رکھنی پڑیں گی. نمبر 1 گھر کے اندر رہے، باہر نہ نکلے. تو گھر کے اندر رہے گا تو کھائے گا پیے گا کیسے؟ وہ پہلے بتا دیا کہ بکریاں اور گائیاں اور اونٹ اہتمام کر کے رکھو تاکہ ان کا دودھ پی کے گزارا ہو جائے. تو فرمایا فتنے کے دور میں جو گھر میں رہے گا وہ کامیاب ہے، جو زبان بند رکھے گا وہ کامیاب ہے. اور فرمایا جو نمبر 3 جس بات کو سنت سے وابستہ سمجھو اس کے اوپر عمل کرو، اور جو سنت سے نہ ہو اس کو چھوڑ دو. تو فرمایا پھر تم کامیابی کی طرف جا سکتے. تو کتنی باتیں نکلی؟ 3. نمبر 1 پہلی بات فرمائی گھر کے اندر ہو، دوسری بات فرمائی زبان کو قابو میں رکھو، اور تیسری بات فرمائی سنت سے وابستہ رہو. یہ اس بندے کے لیے بیان کیا ہے جو فتنے کے دور میں ایمان کے ساتھ دنیا سے جانا چاہتا. ایمان کے ساتھ. ایک اور اس کے اندر بات کا اضافہ اگلی حدیث میں، پھر اس کے بعد بات ختم کرتے ہیں انشاءاللہ.
حضرت ابو موسیٰ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتنوں کا ذکر کیا تو فرمایا جب فتنے اتنے بڑھ جائیں کہ لوگ قتل کرنا شروع کر دیں قتل، تو حضرت آدم کے 2 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کی طرح ہو جانا، آدم کے 2 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کی طرح ہو جانا۔ حضور کس کی طرح؟ فرمایا حابیل کی طرح۔ کیا جی؟ ظلمن شہید کر دیے جاؤ تو ہو جانا، لیکن کسی کا ساتھ مت دینا، فتنوں کا ساتھ نہ دینا، شہید ہوتے ہو تو ہو جانا، آدم کے 2 بیٹوں میں سے حابیل کی طرح کے ہو جانا، ظلم کیا جائے تو شہید ہو جانا، لیکن کبھی کسی فتنے کا ساتھ نہ دینا، اس لیے کہ جس نے فتنے کا ساتھ دیا وہ جہنم کی آگ کے اندر۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عظیم۔ پھر ایک اگلی حدیث میں جس کے راوی امام ترمذی بیان کرتے ہیں، ابو موسیٰ اشعری ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنوں کے دور میں وہ بندہ کامیاب ہوگا جو 4 دیواری کے اندر رہتا ہوگا، جو 4 دیواری کے، تو اب تو 4 دیواری والی بات ختم ہو گئی، اس نے ختم کر دی۔ آپ جتنی مرضی تنہائی میں چلے جائیں، یہ 4 دیواری تو ادھر بھی پڑی ہوئی ہے، یہ فتنہ تو ادھر بھی ہے، یوٹیوب پہ آپ جس کو مرضی سن لیں تو فتنہ تو اس کے اندر پہنچ گیا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ایسی جگہ پہ چلے جانا جہاں تمہارے علاوہ کوئی نہ ہو، یہ بھی نہ ہو، یہ بھی نہ ہو، تو پھر تم فتنوں سے محفوظ رہ سکتے۔ یہ خلاصہ ہے ان احادیث کا جو آج فتنے کے باب میں ہمارے موضوع میں رہیں اور ہم نے ان کو سنا۔ یہ اس لیے میں نے سنائی کیونکہ میں نے آنے والے جمعوں میں آپ کو 3 بڑی جنگوں کا قصہ سنانا ہے، جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ نیروان، کیونکہ میں نے لوگوں کو دیکھا ہے وہ ڈسٹرب ہیں۔ حضرت معاویہ، حضرت علی، سیدہ عائشہ صدیقہ، امام حسن اور حضرت امیر معاویہ کے معاملات کی وجہ سے گمراہی کا شکار ہو رہے، اس لیے ہم نے بہتر سمجھا ہے کہ لوگوں کو اہل سنت کا منہج احادیث کی روشنی میں سمجھایا جائے کہ بھئی یہ کچھ ہوا تھا جنگوں میں، اور اس پہ اہل سنت کا نظریہ یہ ہے، پڑھ لو، سن لو اور اس نظریے کے اوپر قائم ہو جاؤ تاکہ کوئی فتنہ تمہیں جہنم کی آگ میں نہ پھینک دے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے دین اسلام کا فہم عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔